الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. محترم سامعین کرام، اب دعا مانگنی ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا آپ کے سامنے پڑھی. ظاہر ہے کہ دعا کہتے ہیں مانگنے کو. دعا کے معنی ہے مانگنا، اور دعا بندے کے لیے بہت ضروری ہے. چونکہ انسان کہتے ہیں منگتے کو، اور منگتے کا کام بغیر مانگے نہیں چلتا. اللہ آقا ہے، مولا ہے، تمام خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں. بندے کے پاس کچھ بھی نہیں، جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی کسی کا دیا ہوا ہے، اور اس کا بھی یہ پتہ نہیں کہ کس وقت چھن جائے. اسے اپنے پاس رہنے کے لیے مانگی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی خدا کے کرم کی ضرورت ہے. اس لیے بندے کو ہر وقت اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں: یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب کے سب مانگتے ہو، فقیر اور محتاج ہو اللہ. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء. اے لوگو، سب کے سب. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں ناس جمع کا صیغہ ہے، الف لام استغراق کے لیے آیا. یعنی اس کے اندر اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سارے کے سارے انسان، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، چاہے پڑھا ہوا ہو، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، سب کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم سب کا سب اللہ کا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، اور وہ زبردست قابل تعریف ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری حیثیت یاد دلانی ہے کہ تم فقیر ہو، مانگتے ہو، اور جو فقیر ہے مانگتا ہے اس کا مانگے بغیر کام نہیں چلتا. کوئی کہنے لگے کہ صاحب میں کیوں ہوتا مانگتا، میں تو مالدار ہوں، میرے پاس تو پیسے ہیں، میرے پاس تو اعلی اولاد ہے، میرے تو زمیندار ہوں، میں تو بادشاہ ہوں، MLA ہوں، MP ہوں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے تو سب کے سب فقیر. اس لیے کہ جس کے پاس ہے نہیں کھانے کو وہ کھانے کا محتاج،
اور جسے کھانے کو اللہ نے دے دیا وہ اس کھانے کو پچانے میں اللہ کا محتاج ہے۔ جس کے اولاد نہیں وہ اولاد کے سلسلے میں اللہ کا محتاج مل جائے، اور جسے دے دی وہ اولاد باقی رہ جائے، زندہ رہ جائے، اس میں اللہ کا محتاج، اور جس کی زندہ رہ گئی وہ اس میں محتاج ہے کہ اس اولاد سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ ہر انسان محتاج ہے۔ ایک شخص کو پیسہ مل گیا، پیسہ نہیں ملا تو وہ پیسے کا محتاج، اور جسے دولت مل گئی وہ اس دولت کی حفاظت میں اللہ کا محتاج۔ کئی دفعہ اخباروں میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ صاحب الیکشن ہوا، پردھانی کا الیکشن ہوا، اور الیکشن میں اس نے تمام جی جان سے تمام محنت کی۔ تم نے بھی دیکھا کس طرح کرتے ہیں محنت، اور صاحب روپیہ پیسہ سب کچھ لٹا دیا، اور یہ کیا وہ کیا، صاحب پردھان ہو بھی گیا، اور وہ تازیانے بھی بج رہے تھے، ڈھول اور تاشے بھی بج رہے تھے، خوشیاں بھی ہو رہی تھی، بس دشمن کا دماغ خراب ہوا اور اس نے گھر آتے آتے اس کو گولی مار دی۔ اب کیا ہو گیا؟ تو دیکھو صرف عہدہ مل جانا ہی کامیابی نہیں، عہدے کا باقی رہ جانا بھی ضروری ہے۔ تو جسے نہیں ملا وہ اس کا محتاج کے مل جائے، اور جسے مل گیا وہ اس کا محتاج کے باقی رہ جائے۔ ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ صاحب شروع کی بات ہے، کافی دنوں پہلے کی بات، جب یہ ٹریکٹر شروع میں چلے ہی چلے تھے، بہت کسی کے یہاں کسی کے خاص ہی آدمی کوئی ٹریکٹر لے پاتا تھا، تو صاحب وہ ہمارے ہی گاؤں کا علاقہ برادر وہ ہے واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹریکٹر لیا، ٹریکٹر خریدا، ٹریکٹر کے خریدنے میں اس نے خوشی میں دعوت کی، لوگ رشتے دار اور اعزاء و احباب اکٹھے ہو رہے تھے، کھانا کھایا جا رہا تھا، کھانا کھایا گیا، کھانا بنا، خوشیاں منی، اور مردوں نے تو کھانا کھا لیا تھا، ابھی عورتوں کا کھانا باقی تھا کہ صاحب وہ لونڈوں نے ان سے یوں کہا چل بھائی تھوڑی سی واہ تو لے لیں اس کی، واہ چلا کے تو دیکھتے اسے۔ اب اس کے 2-3 لڑکے تھے، اور اس میں وہ کوئی سا نہیں جانتا تھا ٹریکٹر چلانا، ٹریکٹر لے ضرور لیا تھا، سیکھ لے گئے، تو صاحب اس کے جو رشتے دار آئے ہوئے تھے وہ ٹریکٹر چلانا جانتے تھے لڑکے، ان لڑکوں نے کہا چلو بھائی صاحب مطلب یہ کہ اسے اس کی واہ لے کے دیکھتے ہیں، چلا کے دیکھتے ہیں۔ اب وہ لے کے اسے چل دیے، کھانا یہ کھا چکے تھے، عورتیں ابھی کھانا کھا رہی تھی۔ اب وہ گاؤں سے باہر نکلے، جب وہ گاؤں سے باہر نکلے تو وہ جو ہے وہ سکھا ہوا تو تھا نہیں، اور جو وہ سکھانے والا تھا وہ اسے مطلب یہ کہ بتا رہا تھا۔ اب وہ جو ہے وہ برابر میں تو سڑک کے دونوں طرف بڑے بڑے گاہے تھے، تو اس کا ہاتھ بہکا، وہ کنٹرول نہ کر سکا، اور ٹریکٹر جو ہے وہ ایک دم پلٹ گیا، ایک تو اسی وقت مر گیا اور کچھ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ابھی کہتے ہیں کہ 7 عورتیں کھانا ہی کھا رہی تھی کہ باہر سے مطلب یہ کہ شور ہو گیا کہ صاحب وہ جو ہے وہ تو ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، ایک آدھ جو خوشی کی محفل تھی وہ انتہائی غم کی محفل میں تبدیل ہو گئی۔ کیا ہوا ہوگا اسے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی چیز آ رہی ہے، ٹریکٹر آ رہا ہے تو یہ کامیابی کی کلی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کی ایک آزمائش آ رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس چیز کے اندر رحمت ہے یا اس چیز کے اندر زحمت ہے، اس چیز کے اندر زحمت ہے یا رحمت ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، ٹریکٹر نہیں، وہ ٹریکٹر کا محتاج، اور جس کو ٹریکٹر مل گیا اس کو اس کے اندر اللہ کی رحمت مل جائے وہ اس چیز کا محتاج۔
جس کے پاس موٹر سائیکل نہیں، کار نہیں، وہ کار کا ضرورت مند، اور جسے کار مل گئی وہ ہر وقت خدا کے فضل کا محتاج کہ اللہ اپنے رحم کا معاملہ رکھے اور اپنے کرم کا معاملہ رکھے۔ جس کے اولاد نہیں وہ اولاد کا محتاج، اور جسے اولاد مل گئی وہ اس کا محتاج کہ اولاد اس کے لیے نعمت ہو، زحمت نہ ہو، عزت کے شریک ہو، اسے ذلیل کرنے والی نہ ہو۔ ایک صاحب بہت عزت والے، بڑی محبت اور ان کی بڑی قدر تھی، اکیلے تھے، اولاد زیادہ نہیں، وہ اکیلے تھے اپنے باپ کے، اور باپ بھی اس کا اکیلا تھا، بڑی عزت کی زندگی۔ لیکن صاحب پھر اولاد ہو گئی، اولاد ہو جائے بہت ساری، لیکن ہو جائے نکم، چور، ڈکیت، غلط کام کرنے والی، تو کیا نتیجہ کہ صاحب وہی باپ اکیلا ہو کر باعزت تھا گاؤں میں، اور جب اس کے اولاد کی کثرت ہو گئی تو اب وہی باپ بے عزت ہو جاتا ہے اولاد کے ہاتھوں سے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ اولاد مل رہی ہے تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، یہ تو اللہ ہی جانے کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اس کی زحمت کا سبب ہوگی یا اس کے لیے رحمت کا سبب۔ تو بس مجھے تو یہ کہنا تھا کہ سارے کے سارے انسان اللہ کے محتاج ہیں، جس کے پاس چیزیں ہیں نہیں ہیں وہ بھی محتاج، اور جس کے پاس چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، اسے کسی کی حاجت نہیں۔ تو ہم سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ محتاج، اور اللہ ہمارا آقا ہے، اللہ ہمارا مولا ہے، ہمیں ہر وقت اللہ کی ضرورت ہے۔ کون ہے جسے ہر وقت ضرورت نہیں؟ گھر میں سے باہر نکلتے ہوئے خدا کے فضل کی ضرورت، کھیت میں جاتے ہوئے خدا کے فضل کی ضرورت، اور بازار میں جاتے ہوئے خدا کی رحمت کی ضرورت۔ ہر چیز میں بچہ نہیں ہوتا جب تڑپ رہا، اب بچہ ہونے کی امید ہو گئی تو اب بھی خدا کے فضل کی ضرورت، آرام سے چھٹکارا ہو جائے، نہیں تو پیٹ بھی پھٹ سکے اور صاحب بچہ بھی مر سکے اور ماں کو بھی جا سکے، تو اب اس کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آرام سے اس کی پیدائش کرا دے۔ اب پیدائش ہو گئی تو اب بھی رات دن کہیں سے پیلیا نہ ہو جا، کہیں کسی کوئی اور بیماری نہ ہو جا، اور کہیں کسی، اور یہاں سے لے کے وہاں تک اسے قدم قدم پر اللہ کے رحمت کی۔ تو بس مجھے اتنی بات کہنی ہے میرے بزرگوں، جو اتنا محتاج ہو وہ کیسے کر کے چلتا ہے؟ جو اتنا محتاج ہو وہ خدا سے بے نیاز کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ خدا سے بے نیاز کیسے رہ سکتا ہے؟ خدا کے بغیر اس کا کام کیسے چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا۔ جو پیسے ہوتے ہوئے بھی محتاج، جو اولاد ہوتے ہوئے بھی محتاج، جو زمین اور اسباب ہوتے ہوئے بھی محتاج، جو ہر چیز عقل و فراست ہوتے ہوئے بھی محتاج، جو ہر حال میں محتاج ہو، وہ خدا سے بے نیاز کیسے رہ سکتا ہے؟ خدا سے بے تعلق اور خدا سے بے جوڑ کیسے رہ سکتا ہے؟ اور اگر یہ رہ رہا ہے تو اس کی بے وقوفی، یہ سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو بے نیاز، یہ خدا کے بغیر یوں سوچ رہا ہے خدا کے بغیر میرا کام چل جائے گا، میری جیب میں پیسے ہیں، خدا کے بغیر کام چل جائے گا، نہیں چلنے والا، نہیں چلنے والا۔ وہ ایک لطیفہ سا ہے، سنا تھا بعض مقررین سے ہی کہ ایک صاحب تھے، وہ بیل لینے جا رہے تھے، کس نے پوچھا کہاں جا رہا؟ بھینس یا بیل لینے جا رہا؟ اس نے کہا انشاءاللہ تو کہہ دے، اس نے کہا انشاءاللہ تو میری جیب میں پڑی، انشاءاللہ تو میری جیب میں پڑی۔ اب اس کی جیب کہیں کٹ گئی، اب جب کٹ گئی تو پھر جو ہے وہ کرتا پھرتا ہے انشاءاللہ کہاں گیا، تو اب پوچھ رہا بھائی گیا تھا کہاں؟ ہاں بس کو جیب کٹ گئی انشاءاللہ۔ اب وہ بچھلا ہوا ہے چیز میں انشاءاللہ کہہ رہا، جہاں کہنے کا موقع ہے وہاں بھی ہے، جہاں کہنے کا موقع ہے نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ بندہ جب جیب میں پیسے ہو جائے، جب ہاتھ میں اقتدار آ جائے، جب اسے ذمہ داری مل جائے، جب اسے اولاد ہو جائے، تو یہ انشاءاللہ اللہ کی مرضی کو بھول رہا،
اسے بہت منہ کا تماچا کھان لگ جاتا ہے اور پھر اسے دیکھنا پڑتا ہے، پھر مطلب یہ کہ پھر روتا پھرتا ہے، لیکن وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ تو بندے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز میں بندہ خدا کا محتاج۔ سرکار دو عالم یہی بتانے کے لیے آئے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا اگر تمہارے جوتے کا قصبہ ٹوٹ جائے وہ بھی خدا سے مانگنے پر لگایا، اس لیے کہ یہ سب کے سب خدا کے محتاج ہیں۔ تو میرے بزرگوں، خدا ہم اور آپ سب پہلے سے بھی جانتے ہیں، یہ تو صرف سبق کو دہرایا ہے کہ ہم سب کا سب اللہ کا محتاج ہے اور اللہ بے نیاز ہے، غنی۔ تو پھر اس سے لا تعلق نہیں رہا جا سکتا، اور اس سے تعلق رکھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کی ذات ہے اور کلام اللہ قرآن پاک اللہ کی صفت ہے۔ ذات تک ہماری رسائی نہیں، لیکن صفت پر ہماری رسائی ہے۔ خدا کو دیکھا تو نہیں آپ نے، کلام اللہ کو دیکھا۔ خدا کو آپ نے چھوا نہیں، لیکن قرآن شریف کو آپ نے چھوا۔ اللہ تک آپ کی رسائی نہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ کے اور بندے کے درمیان، اس غنی کے رزق محتاج کے درمیان ایک چیز ہے، وہ کلام الہی۔ وہ کلام الہی چاہے نبی کی شکل میں ہو اور چاہے قرآن کی شکل میں ہو۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاموش کلام ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بولتا قرآن۔ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ رسول اللہ کا کہا ہوا، لیکن رسول اللہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب اس محتاج کے اور خدا کے درمیان اگر کوئی واسطہ ہے تو وہ کلام الہی ہے۔ بس میں تمہیں یہی لانا چاہتا ہوں اور یہی کہنا چاہتا ہوں، ہم اور سب آپ سب کے سب دعا کے محتاج اور دعا کے لیے کرتے ہیں۔ ہم محتاج ہیں اور رب ذوالجلال غنی ہے، وہ مولا ہے، آقا ہے، اس کے خزانے بھرپور ہیں، اور ہمیں قدم قدم پر اللہ کی ضرورت ہے۔ کھانا بنا لیا، کھانے بنانے میں بھی اللہ کے محتاج۔ پہلے تو چاول ہو، گوشت ہو، گھی ہو، مسالے ہو، تب تو بریانی بنے۔ بریانی بنانے کے بعد ہاتھ میں آ بھی گئی، تو اب اسے ہم نے کھانے لگے تو یہ پتا نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا انتقال، اسے کھا پائیں گے نہیں، اس میں بھی ہم اللہ کا۔ اور پھر کھا بھی لیا تو یہ ضروری نہیں کہ یہ ہضم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں کہ بڑھیا کھانا شوق میں اتنا کھا گئے کہ ہیضہ ہو گیا، اور جینے کی تمنا تھی کہ مرنے کے موت میں چلے گئے۔ کھاتا آدمی اس لیے زیادہ ہے، زیادہ کھا کے زیادہ خون بنے گا، زیادہ جیے گا، لیکن کیا ہوتا ہے یہی کھانا کبھی کبھی موت میں۔ تو جو اتنا محتاج ہے وہ خدا سے تعلق پر محتاج ہے، مجھے خدا کے تعلق کی ضرورت ہے، تو تعلق کیسے ہوگا؟ کون سے ٹیلی فون سے، کون سے کنیکشن پہ، کون سے سفارشی کے ذریعے؟ اگر اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی مضبوط سفارشی ہے تو قرآن پاک۔ حدیث میں آتا ہے قرآن شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا۔ زبردست اللہ کے اور بندے کے درمیان اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن پاک۔ اللہ کی مرضی بتائے گا کون؟ قرآن پاک۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو لوگوں نے تو سینکڑوں فرقے بنا لیے، سینکڑوں فرقے بنا لیے۔ سب لوگ کہتے ہیں، سب کے پاس گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں، کوئی کہتا ہے میں حق پر، کوئی کہتا ہوں میں حق پر، کوئی کہتا ہے سب کہتے ہیں ہم حق پر، لیکن ہمارے پاس کسوٹی کیا ہے؟ حق پر کون ہے؟ ہمارے پاس کسوٹی کلام الہی ہے۔ جس کی بات قرآن سے ملتی ہوئی ہے تو اس کی بات سچی بات ہے۔ قرآن ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، قرآن ہمارے اور تمام لوگوں کے درمیان قاضی ہے، حاکم ہے، عادل ہے۔
اس سے پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا. تو سفارش کی ضرورت ہو تو قرآن کی ضرورت، فیصلے کی ضرورت ہو تو قرآن کی ضرورت، دعا کی ضرورت ہو تو قرآن کی ضرورت، اور صاحب مطلب یہ کہ دنیا کی حاجت رزق کی ضرورت ہو تو قرآن کی دعائیں، اولاد کی ضرورت ہو تو یہ پڑھو، اور مرتے وقت کیا کرنی ہے تو یہ پڑھو، اور فاتح کی بات ہو رہی ہے تو سورہ واقعہ پڑھو، اور جنات کا اثر ہے تو سورہ مزمل پڑھو، اور کسی کی پریشانی ہے تو سورہ رحمان پڑھو، اور مرنے کا وقت آ رہا تو سورہ یاسین پڑھو، اور بیماریوں میں مبتلا ہے تو الحمد شریف پڑھو. غرض یہ کہ کہاں کہاں تک بتایا جائے دنیا کی ساری ضرورتوں اور حاجتوں میں قرآن پاک ہمارے لیے بہترین سفارش. تو بندے کو خدا سے تعلق کی ضرورت، بندے کا کام خدا کے بغیر نہیں چلتا، اور خدا سے واسطے کا ذریعہ کلام الہی، کلام الہی اللہ سے تعلق کا ذریعہ. اور رہی بات کہ نہیں صاحب اولیاء اللہ بزرگان دین علماء کرام ان کا بھی ایک رول ہے، لیکن اس بات یہ ہے کہ مفتی صاحب ہو یا حضرت صابر صاحب ہو یا حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا کوئی بھی بزرگ سے بڑا بزرگ ہو، وہ بزرگ بھی تو جب ہی بزرگ ہے جب وہ قرآن سے ملا ہوا ہے. وہ قرآن کا ہے تو بزرگ ہے، قرآن سے ہٹ کر کے ہے تو کچھ بھی کر کے نکلا ہے اس کا کوئی بزرگ نہیں. یوں آتا ہے کہ اگر بغیر قرآن پر عمل کیے، حضور کی سنت اور قرآن کو چھوڑ کر اگر اڑ کر کے بھی دکھائے تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اڑ کر کے بھی دکھائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو بھائی ان بزرگوں کو ماننا وہ قرآن سے ہٹ کر کے نہیں، انہیں ماننا قرآن ہی کو ماننا ہے، اور یہ اللہ کو ماننا قرآن ہی کو ماننا ہے، صحابہ کو ماننا قرآن ہی کو ماننا ہے، رسول اللہ کو ماننا قرآن ہی کو ماننا ہے. قرآن ہی نے تو سب کچھ بتایا. قرآن اللہ کی ایسی صفت ہے جسے ہم دیکھتے بھی ہیں، جسے ہم سنتے بھی ہیں، جسے ہم پڑھتے بھی ہیں، جس پر ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، جو ہمارے سفارشی بھی ہے، جو ہمارا حاجت روا بھی ہے، یہ سب کچھ ہے تو قرآن پاک. تو بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں بندہ ہے، محتاج ہے، رب کا محتاج ہے، رب سے تعلق کا محتاج ہے، اس سے تعلق ضرورت ہے، لیکن اللہ سے تعلق کرے تو کیسے کرے؟ وہ غائب اولیاء میں ہے، ہم غائب سفلا میں ہے، وہ نور علی نور ہے، ہم قدورتوں کے ملے ہوئے ہیں جی. اس کو نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ چکھا جا سکتا ہے. تو اللہ نے اپنا فضل فرمایا اور قرآن پاک کر دیا. میں نہیں میری صفت ہے، میں نہیں میرا نمائندہ ہے، میرے نہیں میرا کلام ہے، یہ تمہارے پاس ہے. اسے پڑھو بھی، اسے سنو بھی، اسے سمجھو بھی، اس پر عمل بھی کرو، اس کو سفارشی بھی بناؤ، اس سے ذریعے دعائیں بھی مانگو. میں سارے تمہارے مسئلے حل کرتا چاہتا ہوں. اب حضرت مفتی صاحب بتلا رہے تھے کہ باہر کی خوشبو اندر کیا کام کرے گی، باہر کی روشنی اندر کیا کام کرے گی. اللہ کے رسول نے بتلا دیا، ہم بتائیں اندر کی روشنی کیا چیز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا. بس اسی دعا میں میں اپنا خاتمہ بات کا ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ دعا جو حضور علیہ السلام سے قرآن سے متعلق ہے، یہی کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. لیکن اتنی بات ضرور کہے بغیر نہیں رہوں گا کہ قرآن کی اہمیت آپ نے سمجھ لی. قرآن نور بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن حجت بھی ہے، قرآن امام بھی ہے، قرآن قبر کی وحشت کے اندر مونس و غمگسار بھی ہے. قرآن ہے مطلب یہ کہ وہ قبر کے اندر دل بہلانے والا بھی ہے، قبر وہ جو ہے میدان حشر کے اندر سفارشی بھی ہے، یہ جنت میں لے جانے والا بھی ہے، اور یہ رزق دلوانے والا بھی ہے، اور یہ جاکنی کے وقت میں مدد کرنا. یہ بے شمار اس کے فوائد ہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے. اب قرآن کے درجے بدرجے ہیں. ایک قرآن پاک کے الفاظ کا سیکھنا اور اس کی تلاوت، یہ تو سب سے پہلے. قرآن پاک کے الفاظ کو درست کیا جائے، پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، یہ تو قرآن پاک کا پہلا درجہ ہے جو ان مکاتب کے اندر ہو. پہلا درجہ قرآن پاک کے الفاظ کا پڑھنا، اس کا سیکھنا.
یہ کام ہوتا ہے مکتبوں کے اندر، اور اس کے داخلہ ہوتا ہے ننھے ننھے معصوم بچوں کو، وہ اس کے الفاظ درست کرتے ہیں، اس کے الفاظ درست کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے یہاں اس کا اتنا درجہ ہے کہ فرشتے ان کے پیروں کے ترے پر بچھتے ہیں، اور ایک ایک حرف پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتے ہیں، چاہے سمجھے چاہے نہ سمجھے کسی بھی طرح۔ یہ تو اس کے لفظوں کا درجہ ہے۔ پھر اس سے بڑا درجہ آتا ہے اس کے لفظ، اس کے معنی کا سمجھنا، معنی وہ بڑے مدرسوں میں ہوتا ہے، بڑے بڑے مدرسوں میں ہوتا ہے، وہاں اس کے معنی سمجھایا جاتا ہے، حلال و حرام کی باتیں بتائی جاتی ہیں، وہ باتیں بتائی جاتی ہیں جو مفتی صاحب نے بتایا۔ ایک قسم کو لے کر آپ کو 50 مسائل بتائے، کن چیزوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں، کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، یہ چیز قرآن کے معنی میں سے نکلتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر عمل کر کے ایک دلوں کو ذکر اللہ خاص طریقے سے پڑھنے سے قلب کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، وہ خانقاہوں میں اور بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے ہوتا ہے، بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے، خانقاہوں میں رہنے سے، اللہ اللہ کرنے سے، اس کی سپورٹ کی جو چیزیں ہیں ان سپورٹ کی چیزوں کو ملانے سے پھر اس کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ ہر چیز کی کچھ سپورٹ ہوتی ہے نا، ایک تو گھاس ہے، گھاس کے اندر چارہ لگا دے، وہ لگا دیتے ہیں، کیا ہے وہ چوکر لگا دیتے ہیں، اور وہ چوکر لگا دیا تو اس سے اب دودھ ہو جائے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ سپورٹ چیزیں ہوتی ہیں، وہ جب اس کے ساتھ ذکر اللہ ملتا ہے، جب اس کے ساتھ احتیاط کرتا ہے، جب اس کے ساتھ تقوی اختیار کرتا ہے، جب اس کے ساتھ آنکھوں اور کانوں کی حفاظت کرتا ہے، جب اس کے ساتھ دوسرے چیزوں پر عمل کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر سے ایک نور نکلتا ہے، اس نور کی وجہ سے قلب روشن ہوتا ہے، وہ ایک تیسرا درجہ ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا سارے درجے حاصل کرنے چاہیے، یہ بھی حاصل کرنا چاہیے، وہ بھی حاصل کرنا چاہیے، وہ بھی حاصل کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلا درجہ تو حاصل نہ کیا جائے اور دوسرا اور تیسرا حاصل کر لیا جائے۔ الفاظ کو پڑھے بغیر اس کے معنی کو نہیں سمجھ سکتے، اور معنی کو سمجھے بغیر اندر کی نورانیت حاصل نہیں ہو سکتا، تو اس کا درجہ بدرجہ۔ اگر ہم یوں سمجھیں اور کوئی یوں کہے کہ میں قرآن تو پڑھتا نہیں، اپنے بچے کو قرآن تو میں پڑھاتا نہیں پر ڈائریکٹ اس کا مولوی بنا دوں گا، غلط کہتا ہے وہ، ڈائریکٹ اس کا مولوی کیسے بن جائے گا؟ اور صاحب چلو میں مولوی بھی نہیں بنا دیتا، میں تو بس اس کا ولی اللہ بنا دوں گا۔ ولی اللہ کیسے بن جائے گا جب قرآن پر عمل نہیں ہوگا؟ ہر ترقی کا زینہ قرآن ہے پاک، ہر ترقی کا زینہ قرآن ہے پاک۔ تو میں آپ کو بس یہی اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا زینہ قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم ہے، اور وہ مکتبوں کے اندر ہوتی ہے۔ یہ جلسہ اور یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے قرآن کے الفاظ کا انتظام، جہاں آپ کے بچوں کو کلام الہی سکھلایا ہے۔ تو میرے بزرگوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ کا ہمارا رشتہ مضبوط ہو، ہمارے گھروں میں سے بھوت پریت بھاگے، ہمارے اندر سے آسیب دور ہو، اور ہمارے رزق میں زردت ہو، ہماری اولاد کو نظر بد نہ لگے، اور وغیرہ وغیرہ، اور ساری چیزیں، ہمارا بچہ ولی ہو، عالم ہو، مسئلے جانتا ہو، اس شریعت پر عمل کرتا ہو، اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو پہلے آپ کو ان مکتبوں کے اندر آپ نے بچوں کو بھیجنا، ان مکتبوں کے اندر آپ کو اپنے بچوں کو بھیجنا ہے۔ میں ابھی بھی آیا ہوں اور بہت سارے بچوں کو میں نے آج بھی راستوں کے اندر گولی کھیلتے ہوئے دیکھا، مسلمانوں کے بچے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے زیادہ شرعی اور صاحب ایمان لوگ اور سیدھے سادے اور بزرگ قسم کے بزرگ، لیکن یہ اپنے گاؤں کے اندر یہ بھی ماحول نہ بنا سکے کہ ان کے 100% بچے مکتب کے اندر چلے جائیں، ورنہ آج ان کی بستی کے اندر علماء کا ورود ہو رہا ہے، باہر سے لوگ آ رہے ہیں، آج 100% بچے یہاں ہونے چاہیے۔ یہ اس سے پتہ چلا کہ یا تو ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ قرآن کی حیثیت کیا،
اور یہ ہم نے یوں سمجھ لیا ہے کہ ہیں تو ہم بندے ہی اور ہیں تو ہم محتاج ہی، اور رب ذوالجلال ہمارا آقا ہے اور وہ ہماری ضرورتیں بغیر کسی واسطے کے پورا کر دے گا، یہ ہم نے سوچ لیا ہے۔ نہیں میرے بزرگوں، ہمیں ضرورت ہے خدا سے واسطے کو مضبوط کرنے کی، بغیر طریقے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اس کا طریقہ کلام الہی ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، انہیں مدرسے اور مسجدوں اور مکتبوں کے اندر بھیجو، اور انہیں جب یہ قرآن پڑھ لیں تو پھر اگلی منزل کے لیے انہیں بھیج دو، اگلی منزل کے لیے بھیج دو، اور خود بھی مستعد اور تیار رہو۔ جو بڑے ہیں وہ جماعت میں جائیں، اولیاء اللہ بزرگان دین کی خدمت میں حاضری دیں، وہاں ان کے قلب کو نورانی نصیب ہوگی، قرآن کے نور کا احساس ادراک ہوگا، اور ان کی پریشانیاں اللہ رب العزت دور دور۔ میرے بزرگوں، بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ کافی وقت ہو گیا۔ تو بہرحال قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ حضور نے قرآن سے متعلق یہ دعا مانگی، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم۔ جب قرآن پڑھ لیتے تھے حضور، جب قرآن مکمل ہو جاتا تھا تو پھر کہتے تھے اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم۔ اے اللہ قرآن، اے اللہ قبر میں وحشت کے وقت قرآن سے میری معانست فرما، قرآن کے ذریعے میری وحشت کو دور فرما۔ تو قرآن میں قبر میں جو وحشت ہی وحشت ہے، جو ڈر ہی ڈر ہے، جو خوف ہی خوف ہے، تنہائی ہی تنہائی ہے، اس وقت اگر کوئی غم کسی وہ جو ہے غم گسار ہوگا تو وہ قرآن ہوگا، اگر قرآن نہ ہوتا تو اللہ نہ ہوتا۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ قبر میں میری وحشت کو قرآن کی معانست سے دور فرما۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ مجھ پر قرآن شریف کے ذریعے سے رحم فرما۔ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اے اللہ قرآن کو میرا پیشوا بنا دے، میرے لیے ہدایت بنا دے، میرے لیے رحمت بنا دے۔ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اے اللہ قرآن پاک کا رات دن تلاوت کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اے پروردگار عالم اس کو میرے لیے حجت اور برہان بنا دے، اور اس کے لیے میرے معاملے کو مضبوط و مستحکم کر دے، اور قیامت کے دن میزان کے اندر میرے لیے اس کو وزنی بنا دے۔ تو بھائی بس اس دعا کے اندر بھی بہت معنویت ہے، ایک ایک جملے پر ایک ایک بات پر کلام کیا جا سکتا ہے۔ اور جب میں بیٹھا تھا اور یہ دعا پڑھی تھی تو اسی کی وضاحت کرنے کا ارادہ تھا، مگر وہ بات تو ساری رہ گئی، دوسری باتیں ہو گئی، لیکن جو باتیں ہو گئی وہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ساری بات کا خلاصہ پھر دو لفظوں میں بیان کروں، ہم سب سے سب محتاج ہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ بندہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے، اگر وہ یوں کہے بغیر خدا کے میرا کام چل جائے گا تو اس کی بہت بڑی بھول۔ جب بندہ خدا کا محتاج ہے اور خدا آقا ہے تو اسے خدا سے رابطے اور کانٹیکٹ کی ہر وقت ضرورت ہے، اور خدا سے رابطہ اور تعلق کا واحد ذریعہ کلام پاک ہے۔ قرآن پاک کے درجہ بدرجہ ہیں، ایک اس کے الفاظ ہیں، ایک اس کی معنی ہے۔ بچوں کو اس کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں، بڑوں کو اس کے معنی سکھائے جاتے ہیں، مدرسوں کے اندر اور خانقاہوں کے اندر اس کی روح سکھائی جاتی ہے۔ تو ابھی تو یہ جلسہ بچوں کا جلسہ ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کے بارے میں فکر کریں، انہیں قرآن سے جوڑ دیں۔ ایک ایک بچہ مکتب کے اندر آنا چاہیے، کوئی بچہ پوری بستی کے اندر ایسا نہ رہے جسے قرآن پاک نہ آتا ہو۔
اس کی گارنٹی تمام ماں باپ کو دینی چاہیے، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے تعلق تو رکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا تو کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں خیر اور برکت تو لانا چاہتے ہیں، آسیب کو تو بھگانا چاہتے ہیں، شفا اور صحت تو چاہتے ہیں، لیکن قرآن پاک سے جوڑ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیجنے کے لیے تیار نہیں، مکتب کے اندر جوڑنے، تو میرے خیال سے کچھ سوچنا پڑے گا کہ آپ کا اقدام صحیح ہے غلط ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل میں اور اس مجلس میں آپ اس بات کا عہد اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس بستی کے 100% بچے کسی نہ کسی مکتب کے اندر ہم ضرور بھیجیں گے۔ کہو بھائی انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگوں نے ارادہ کیا ہے اپنے بچوں کو بھیجیں؟ سب لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں۔ اور دیکھو تو صحیح، یوں کہتے ہیں پیاسا جاتا ہے کنویں کے پاس، یہ تو قرآن کا معجزہ ہے، کیونکہ خدا ہے، اس نے کنویں آپ کے پاس کنویں آپ کے پاس اور پھر بھی اگر آپ پیاسے رہ گئے تو خدا کو کیا جواب دیا جائے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ کہاں سے ایٹ روڑا اور ادھر کا اور ادھر کا وہ اکٹھا کر کے اللہ رب العزت نے آپ کے لیے انتظام کیا۔ آپ کو تو چاہیے یہ تھا کہ سب کچھ قربان کر کے بھی اگر قرآن مل جاتا۔ مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اگر کوئی قسم کھا لے کہ میں اپنے بچے کو دنیا کی ساری دولت دے دوں گا، تو اس کی ایک ہی شکل ہے کہ اپنے بچے کو قرآن دے دے۔ تو جو دین دنیا کی دونوں جہان کی نعمت ہے، اس کے لیے آپ کو کیا کچھ دے دینا چاہیے تھا، لیکن بغیر دیے ہی کام چل رہا، بغیر دیے ہی کام چل رہا، بغیر دیے ہی کام چل رہا، اور دیا بھی جا رہا۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، دونوں عالم کی نعمت کے مقابلے میں کیا دیا جا رہا؟ کچھ نہیں دیا جا رہا، لیکن یہ ہے کہ جو کچھ بھی دیا جا رہا اللہ قبول، اللہ قبول، اور جو کچھ بھی دے رہے دینے کا زیادہ سوال نہیں، جو کچھ آپ دیتے ہیں وہی سر آنکھوں پر۔ سوال اس بات کا ہے کہ آپ کا کوئی بچہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود قرآن سے محروم نہ رہنا چاہیے۔ قرآن پڑھاؤ، اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا، اللہ حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔